واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. والجد حتى تفزل العين أختها وحتى تصير اليوم لليوم سيدا. اللہ عز و جل کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس رب العزت ہمیں اس بار اکٹھا ہو کر جمعۃ المبارک فرض کو ادا کرنے کی توفیق ہے. گزشتہ جمعہ میں جہاں ہم نے بات ختم کی نصیب کی بات ہے انسان کی حیوانات کی درند اور پرند کی اللہ نے دو آنکھیں بنائی. لیکن ایک آنکھ کا زاویہ اور ہے اور دوسری آنکھ کا زاویہ اور ہے. جب آپ کسی آنکھ کو کمپیوٹر پر چیک کرواتے ہیں تو اس کا جو نمبر آتا ہے وہ نمبر میں بس اوقات نمبر ایک جیسا ہی ہوتا ہے لیکن اس کے جو زاویے بنتے ہیں اس میں فرق ہے. یعنی ایک آنکھ دوسرے آنکھ سے فضیلت رکھتی ہے. فرق ہے فضیلت کے اعتبار سے. یہ مجھے مسئلہ جو آپ سے آج ڈسکس کرنا ہے یا آپ سے شیئر کرنا ہے یہ اس وقت کا یاد ہے جب ہم مکہ المکرمہ میں ہوا کرتے تھے تو جمعے والے دن حج کا دن اور بڑی دنیا اس حج میں شریک ہونے کے لیے پہنچی. غالباً یہی کہا جا سکتا ہے کہ ہر ملک سے ہر فرد نے جو کہ صاحب حیثیت تھا حج کر سکتا تھا جانتا رہتا تھا اس کی
کہ میں اس حج اکبر میں شامل ہوں. اس کو ہمارے ہاں حج اکبر ہی کہتے ہیں. جمعے والے دن جب حج آ جائے نا تو اس کو حج اکبر ہی کہتے ہیں. اور ملکوں میں بھی اس کا کوئی نہ کوئی نام تو ہوگا کہ جمعے والے دن حج آیا ہے تو اس کا بڑی فضیلت ہے. حالانکہ قرآن کریم نے ہر حج کو حج اکبر ہی کہا ہے. میں ان لوگوں سے بات کرتا رہا کہ یار حج تو سارا ہی اکبر ہوتا ہے, حج اصغر تو ہوتا نہیں ہے. حج اصغر کا معنی برا تو حج جو ہوتا ہے وہ اکبر ہی ہوتا ہے. دو باتیں ہیں. تو آپ یہ کیا اصطلاحات لے کر پھرتے رہتے ہیں کہ یہ بڑا ہے یہ چھوٹا ہے, یہ جمعے والے دن حج آ گیا تو یہ بڑا فضیلت والا ہے. تو مجھے اس موقع پر اپنے شخص سے ملنے کا موقع ملا تو میں ان سے ذکر کیا کہ یہ یار یہ ایسے ذکر کرتے رہتے ہیں تو ہم استاد سے پوچھ لیتے ہیں استاد کیا کہتے ہیں. استاد سے جب آپ نے پوچھا تو کہنے لگے بات قرآن کی آگے کہ ہر حج جو ہے وہ حج اکبر ہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. تو حج کا ثواب یہ ہے کہ جو شخص حج لیتا ہے من حج ولم یفسق ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ, کہ جو آدمی حج کر لیتا ہے وہ ایسے ہی حج کر کے واپس پلٹتا ہے جیسے آج ماں کے بدن سے پیدا ہوا, یعنی گناہوں سے اس طرح پاک صاف. تو حج اصغر جو ہے وہ عمرے کا کہتے ہیں اور عمرے کا نام ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے زمان و مکان میں کچھ تفاوت رکھا ہے. جو بھی ہو جمعے کا دن باقی دنوں سے تو افضل ہے, عبادت کے اعتبار سے افضل ہے. تو اگر وہ جمعے کا دن آیا ہے تو حج اکبر ہی اکبر ہے, لیکن جمعے کا دن اس میں شامل ہونے کی وجہ سے جمعے کی فضیلت بڑھ گئی. اور کوئی فضیلت بڑھے یا نہ بڑھے, جمعے کی فضیلت تو اس میں بڑھ گئی نا. اب اس میں میرے ذہن میں یہ بات پختہ کر دی کہ یہ ایک سلسلہ ہے. اگرچہ زمان و مقام میں کوئی فرق نہیں ہے لیکن ان کے فضائل میں, ان کے ثواب و درجات میں فرق ضرور ہے. اب میں آپ کو اس چیز کی طرف لے جاتا ہوں جہاں اس کو سمجھ سکیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے, ایک گھڑی اس کو اللہ تعالی نے یہ فضیلت بخشی ہے کہ اس گھڑی میں کوئی شخص کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہو اور دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے. آپ نے فرمایا بالکل چھوٹی سی گھڑی, تھوڑی سی گھڑی ہے, یعنی تھوڑا سا ٹائم. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے, تقریباً تمام احادیث کی کتب میں
صحابہ کرام کا اس بارے میں کہ وہ کون سی گھڑی ہے. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے تقریباً 42 اقوال ذکر کیے ہیں وہ کون سی. اور شروع کا یہ ہے تہجد کے وقت سے، سحری کا وقت ہے. کہتے ہیں اذان کا وقت ہے، پھر کہتے ہیں اذان اور تکبیر کے درمیان کا وقت ہے، پھر فجر کی نماز سے پہلے کا وقت ہے، فجر کی تکبیر اور تکبیر تحریمہ کے درمیان کا وقت ہے، پھر فجر کے بعد کا وقت ہے، پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ سورج چڑھنے سے پہلے کا وقت ہے، کہتے ہیں سورج چڑھنے کے بعد کا وقت ہے، پھر جمعے سے پہلے کا وقت ہے، پھر جمعے کی پہلی اذان کے بعد کا وقت ہے، پھر جمعے کی دوسری اذان کے بعد کا وقت ہے، پھر اذان اور امام منبر پر کھڑے ہونے کے درمیانی وقت ہے، پھر یہ ہے کہ یہ جب امام ایک خطبہ ختم کر کے بیٹھتا ہے اور پھر کھڑا ہوتا ہے یہ تھوڑا سا وقت ہے، پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ جب امام منبر سے اتر کر نماز کرانے کے لیے مصلی پر جاتا ہے تو یہ وقت ہے. تو یہ حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ جمعے کا بعد پھر عصر سے پہلے پھر عصر کے بعد. جس کو زیادہ تر محدثین نے ترجیح دی ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر ہے کہ یہ عصر کے بعد کا. اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضرت عصر کے بعد تو نماز نہیں ہوتی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ شخص نماز پڑھ رہا ہو دعا کر رہا ہو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ کو یہ حدیث یاد نہیں ہے یا آپ کو یہ مسئلہ نہیں آتا کہ جب انسان نماز پڑھ کے دوسری نماز کی انتظار میں بیٹھ جائے تو وہ نماز نہیں. ایک آدمی عصر کی نماز پڑھ کے مغرب کی نماز کے لیے انتظار میں بیٹھ گیا اور نماز نہیں پڑھا تھا اس کو نماز ہی میں شمار کیا. تو یہ عصر کی بات کے بھی وقت ہے، یہ گھڑی ہے بس صرف اس میں آپ نے دعا مانگ اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی ہے صرف ہے والے. احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آج میں جمعے کے حوالے سے حدیث پاک پڑھ رہا تھا. افضل الصلوات صلاۃ یوم الجمعہ، جمعے والے دن سب سے افضل ترین نماز جو ہے کی نماز جمعے بشرطے کہ وہ باجماعت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر والی نماز جمعہ والے دن سورت سجدہ اور سورت دم کے ساتھ اور مستقل یدیم علی ذالک حدیث الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ والے دن ان دونوں صورتوں کا اہتمام فرمایا کرتے تھے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہم بھول چکے ہیں.
یا بھول گئے ہیں یا ہمیں وہ چیزیں ابھی یاد ہی نہیں ہیں، کرنی ہے ہمیں آہستہ آہستہ، ہم نے اپنی اصل زندگی کی طرف پلٹنا ہے. پلٹیں گے تو مسئلہ ٹھیک ہوگا، ادروائز اسی طرح ہو رہے گا. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا. ہمیں بدلنا چاہیے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن بدلنا کس کے مطابق ہے؟ ہم اس بات کی طرف جاتے ہیں کہ اپنے آپ کو جو بدلنا ہے وہ قرآن اور حدیث پاک کے مطابق بدلنا ہے، نہ کہ اپنی مرضی سے بدلنا ہے. بدلنا تو چاہیے، لیکن بدلنا جو ہے، تبدیلی جو ہے وہ قرآن اور حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق تبدیلی ہونی چاہیے. قرآن کہتا ہے تبدیلی ہونی چاہیے، لیکن تبدیلی کس کے مطابق ہونی چاہیے؟ کہ کیا یہ چیز جو ہم اپنے آپ تبدیل کر رہے ہیں یہ قرآن میں ہے؟ کیا جو ہم تبدیلی کرنے جا رہے ہیں یہ حدیث پاک میں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اس کو ہم نے دیکھا. یہ جو تفصیل میں آپ کو ذکر کر رہا تھا، ان میں سے موٹی موٹی 2-3-4 چیزیں جو ہے میں آپ کو سمجھانے کے لیے وہ ذکر کر دیتا ہوں کہ گھڑیوں میں یہ ایک گھڑی ہے اور ایک جمعہ والے دن اس کی فضیلت. اب گھنٹوں میں آپ آ جائیں تو یہ جمعے کا ٹائم، یہ جو ہم 1 گھنٹہ جمعہ پڑھتے ہیں 1 بجے سے لے کر 2 بجے ہم اپنا ٹائم نکالتے ہیں، اس جیسا اور کوئی ٹائم نہیں، اس جیسا اور کوئی ٹائم نہیں. دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فضیلت رکھی ہے تو وہ دن تو 7 ہیں، ہفتہ اتوار سوار منگل بدھ جمعرات جمعہ، لیکن جمعے کے دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی دنوں کا سردار بنایا ہے. اور اس بات پر میں نے پچھلے خطبہ میں اپنی بات مکمل کی تھی کہ جمعہ سردار ہے باقی دنوں کا اور مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے. اور یہ وہ عید ہے جس کے لیے ہم نے اسپیشل تیاری کرنی ہے. نہانا ہے، اچھے کپڑے پہننے ہیں، خوشبو لگانی ہے، تیار کر کے وقت سے پہلے مسجد میں آنا ہے، پھر امام کے خطبے کو سننے کے لیے متوجہ ہو کر بیٹھنا ہے. پھر یہ اگر پہلے موقع مل جائے پہلے، اگر بعد میں مل جائے بعد میں سورۃ کہف کی تلاوت کرنی ہے. اس دن جتنا زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا جا سکے، درود پاک پڑھنا ہے اور استغفار کرنا ہے. جتنا بھی انسان اپنے گناہوں سے، کوئی بھی انسان گناہوں سے پاک نہیں، گناہوں سے پاک جن کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے وہ فرشتوں کی مخلوق ہے، وہ گناہ نہیں کرتے، ان کے ہاں گناہ والا تصور ہی نہیں. یا پھر گناہوں سے بچنے کی توفیق اللہ نے انبیاء اور رسل کو عطا کی ہے، کیونکہ وہ معصوم عن الخطا ہستیاں ہیں، پیغمبروں کی ذات ہے، ان کی ہستی. ہم لوگ سب کبھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے، ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم نے عام دنوں میں تو استغفار کرنا ہی کرنا ہے، لیکن جمعے والے دن باقیوں کی بنسبت زیادہ کرنا ہے. یہ تقریباً
12 عمل ہیں جو جمعے والے دن مخصوص ہے، صرف جمعے والے. اور اگر ہم اس سے بڑھ کر دنوں سے ہٹ کر یعنی رات میں چلے جائیں تو یہ مسئلہ میں پچھلے بھی دن ذکر کر گیا تھا کہ صرف دنوں میں افضل ترین دن عرفہ کا دن ہے، جس دن کا روزہ رکھنے اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر. 84 سال 4 مہینے کے قریب عبادت کا جو انسان کے ذہن کے اندر تصور ہے کہ کسی قسم کی کوئی کمی کوتاہی نہ ہوئی تو اس سے بھی یہ ایک رات عبادت والی دن اسے لیلۃ القدر کہا ہے. دن ذلحجہ کے افضل ترین دن ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے عبادت کے لیے مقرر کیا. اور بہت سارے ہمارے اکابر علماء جو تھے، صلحاء جو تھے، وہ ان دنوں میں روزہ رکھتے ہیں. اور راتوں میں افضل ترین راتیں جو ہیں وہ ماہ رمضان کی آخری عشرے کی راتیں، اور ان میں بھی تاک راتیں جو ہیں افضل ترین راتیں شمار ہوتی ہیں کہ ان میں لیلۃ القدر کا امکان ہے. اسی طرح جو مہینے ہیں ان مہینوں میں یعنی سال کے تو 12 مہینے، لیکن حدیث پاک میں آتا ہے، قرآن کریم میں بھی آتا ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. سال کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 مہینے بنائے، لیکن ان میں سے 4 مہینے حرمت والے، رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم. یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں. اب یہ سال میں 12 مہینے تو ہیں، لیکن 4 مہینوں کی اور فضیلت ہے کہ یہ اور حرمت والے مہینے ہیں. اسباب جو بھی ہوں، ہم اسباب کو ذکر کرنے کی طرف نہیں جا رہا، ہم تو یہ چیزیں ذکر کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے فضیلت والی ہیں. ان میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ رکھا ہے، یعنی سال کے 12 مہینے ہیں اور 12 مہینوں میں ایک مہینہ عبادت کا ہے. ساڑھے جسے کہتے ہیں نا سے لگے یہ لوٹ مار، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے ایک سیل کے سیزن کے طور پر نمایاں کرتے ہیں کہ یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر اقصر. او خیر کے متلاشی اب سب کو چھوڑ کر میری طرف متوجہ ہو جائے، وہ شر کے متلاشی اب تو باز آ. یہ ماہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو مقرر کرتے ہیں، اور وہ فرشتہ جو ہے وہ منادی کا اس مہینے کی یعنی سارا ہی اللہ کا بنایا ہوا ہے، اور یہ سارا ہی بہتر ہے. اس کے دن اور رات میں تفاوت نہیں کرتے، لیکن ماہ رمضان کی اپنی بات ہے، اس کی افطاری اور سحری کی اپنے تصورات ہیں. اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ صدیوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جس صدی میں
حجت الوداع آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا کیا، وہ خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین، وہ دور تو نہیں آتا، جو پہلا دور تھا وہ وہی تھا. کہتے ہیں اگلی نالوں جڑی ہے نا پچھلے نالوں اگلی پیڑی ہوتی ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ جو ماں بعد آئے وہ پہلے سے بہتر ہو، یہ نہیں ہو سکتا. جو ماں بعد آئے گا وہ پہلے سے بہتر نہیں ہوگا، اس میں پہلے سے کوئی نہ کوئی کمی اور زیادہ ہو، اور زیادہ ہو. ہم دیکھ لیتے ہیں، ہم اپنے آباء و اجداد کو دیکھ لیں، ہم اپنے سیاسی نظام کو بھی دیکھ لیں، ہم اپنے مذہبی نظام کو بھی دیکھ لیں. آج جو ہم آخری بات کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں، تو ہم یعنی تبدیلی لانی اور اپنے آپ کو چینج کرنا ہے، لیکن اس طرف لے جانا ہے جس طرف ہمیں دین ہمارا حکم دیتا ہے، جس طرف قرآن و حدیث ہمیں لے جانا چاہتے ہیں. تو ہم تب اپنے کچھ حالات بہتر کر سکتے ہیں، ادروائز ہم گڑھے میں جا رہے ہیں اور مزید نیچے گڑھے میں چلے جائیں. تو جمعے کی فضیلت کے اعتبار سے، عید ہونے کے اعتبار سے، اور جمعے والے دن جو جمعے کے کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اہتمام کے ساتھ بتلائے، ان کے اعتبار سے یہ ہمارے لیے ایک ایسا نمونہ ہے، ایسا ہمارے لیے پیغام ہے کہ ہم نے ان کو جمعے والے دن اپنانا ہے، اور اپنائیں گے تو اس میں قرآن کہتا ہے کہ تمہاری کامیابی. اب آتے ہیں ان آیات کی طرف جو میں نے پڑھی تھی، ان کا ترجمہ کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب اذان ہو جائے جمعہ والے دن، فاسعوا الی ذکر اللہ، سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے گھر جاؤ. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے. اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا، جب نماز مکمل ہو جائے تو تم پھیل جاؤ، اپنے کام کاج کرو. وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرو. اب ہم الٹ گنگا چل رہی ہے نا کہ پہلے ہم کام کرتے ہیں، جمعے کے بعد ہم چھٹی کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ پہلے کوئی کام نہیں کرنا، پہلے تم نے صرف جمعے کی تیاری کرنی ہے. صحابہ کرام فرماتے ہیں ما کننا نتغدى ولا نقیل الا بعد الجمعہ، ہم جمعے والے دن نہ ہم قیلولہ کرتے تھے، نہ ہم کھانا کھاتے تھے، مگر جمعے کے بعد، جمعے سے فارغ ہونے کے بعد. سارے کام آج جمعے کے بعد ہیں، ساری تیاری جمعے کے لیے ہے، اور جو سارے کام کاج ہے وہ جمعے کے بعد. اور اللہ کا ذکر کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یہ لوگ ایسے ہیں وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، یہ جب کوئی تجارت دیکھتے ہیں یا کوئی کھیل تماشا دیکھتے ہیں تو اس کی طرف دوڑ جاتے ہیں اور جمعہ چھوڑ دیتے ہیں، جمعہ چھوڑ دیتے ہیں. اور وجہ اس کی کیا ہے کہ یہ رزق کے متلاشی ہیں. تو ان کو بتلا دو جو اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے سے بہتر ہے. واللہ خیر الرازقین، اللہ بہترین رزق دینے والا ہے. اپنا یہ دماغ بناؤ، عقیدہ بناؤ، سوچ بناؤ کہ رزق اللہ کی طرف سے ہے، بندوں کی طرف سے نہیں. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، رزق آسمانوں سے آتا ہے، زمین سے نہیں نکلتا. ہم سمجھتے ہیں زمین سے نکلتا، نہیں، رزق آسمانوں سے آتا ہے اور یہ اللہ کی طرف سے ہے. اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے. رزق کی فکر نہ کرو، رزق رب نے دینا ہے. فکر کرو تم اپنی اور اپنی اللہ کی بندگی کی. اللہ تمہیں رزق عطا فرمائے. وآخر دعوانا
انشاءاللہ کوشش یہی رہے گی انشاءاللہ 1 بجے جمعہ شروع ہوا کرے گا اور 40 منٹ پر کوئی بات رہ جائے کہ ریلیکس لیکن کوشش کریں گے کہ وقت کی پابندی کریں 40 منٹ پر اور خود بھی آئیں، بچوں کو بھی لائیں، خواتین کو بھی لائیں، اور سب لوگ جو ہیں ارد گرد جو ہیں ان کو دعوت دیا کریں، اور اس دعوت کو آباد کرنے کا بھی ذمہ داری اور سپرداری ہماری ہے۔ ہم سب لوگوں نے اس میں حصہ ڈالا ہے، اور اس کی حصہ کیا ہے کہ اس میں آئیں، اس کو آباد کریں۔ یہ سوال ہوگا ہم سے کہ تمہارے محلے میں تمہارے قریب مسجد تھی، اس کو آباد کرنے والا ہے۔ اتنی بڑی مسجد اللہ نے ہمیں بنوا کر دے دی ہے، تو ہمیں اس کو آباد کرنے کی جو سلسلہ ہے وہ ہم نے زیادہ سے زیادہ کوشش کی۔ سارے ساتھی خود بھی آئیں، تسلسل کے ساتھ آئیں، دوام کے ساتھ آئیں۔ انشاءاللہ باہر سے بھی خطب آئیں گے، اور غالباً حافظ رضا اور صاحب اگر وہ کام رہے تو میری خواہش تھی کہ نیکسٹ جمعہ ان کے ذمہ لگایا، وہ انشاءاللہ جمعہ پڑھائیں گے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان احسن الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد